دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایران کے شہر مشہد کی دلچسپ تاریخ سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے مشہد شہر کتنا بڑا شہر ہے، یہاں کیا کیا خاص ہے، پینٹ شرٹ کے اوپر حجاب پہننے والی ایرانی خواتین کی کہانی، امام رضا کے روزے کے ساتھ فیکٹریاں کیوں بنائیں گی، ابن بطوطہ جب مشہد آئے تو اس دور میں مشہد کیسا شہر تھا۔ یہی سب موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مذہبی شہر مشہد ایران کے شمال مشرق میں واقع صوبہ خراسان رضوی کا صوبائی دارالحکومت اور ملک کے میٹروپولیس شہروں میں سے ایک ہے۔ کیونکہ شیعوں کے 8ویں امام حضرت امام رضا کا روضہ مقدس اسی شہر میں واقع ہے، تو سیاحت کے شوقین مسلم افراد اس کی زیارت کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اور افشاریان کے عہد میں شہر مشہد ایران کا دارالحکومت تھا۔ رقبے کے لحاظ سے تہران کے بعد مشہد کا شمار ملک کے سب سے بڑے شہر میں ہوتا ہے، جو بڑے بڑے تاریخی اور ثقافتی مقامات کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اس کے علاوہ مشہد میں بہت سارے تفریحی مقامات واقع ہیں، جیسے پانی کے پارک، روایتی اور جدید طرز تعمیر کے بازار، ایرانی اور بین الاقوامی کھانے سرو کرنے والے ریسٹورانٹ وغیرہ۔ مشہد اگرچہ مسلمانوں کے مذہبی شہر کے طور پر پہچانا جاتا ہے، لیکن اس شہر میں واقع سینٹ میسروپ نامی چرچ مشہد میں بسنے والے مسلمانوں اور عیسائی برادری کے درمیان دوستی کی علامت ہے۔ مشہد میں سستے ترین ہوٹل موجود ہیں، جس کا فائدہ کم بجٹ والے افراد کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مشہد میں بین الاقوامی ایئرپورٹ بھی ہے، جس سے روزانہ ہزاروں مسافر مشہد میں داخل ہوتے ہیں۔ مشہد شہر میں بہت سارے میوزیم اور مقبرے ہیں، جیسے شیخ بائی جو 10ویں اور 12ویں صدی کے دانشوروں میں سے ایک ہیں، اور ساتھ ساتھ نامور ایرانی شہر فردوسی کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ یہاں نادر شاہ کا مقبرہ بھی ہے۔ ایرانی شہر مشہد کے روایتی سوغاتوں میں سے ایک زعفران ہے، جو اعلیٰ درجے کا ہے اور اسے سرخ گولڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہد کے آس پاس شہروں میں خوبصورت پتھر جیسے عقیق بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مشہد ایک ترقی یافتہ شہر ہے، جس کی آبادی قریباً 30 لاکھ کی ہے۔ ایرانی فن تعمیر اپنی مثال آپ ہے، اور جب ایرانی اپنے کسی مقدس مقام کی تعمیر کریں اور فن تعمیر اپنے اوج کمال پر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام رضا جب یہاں دفن ہوئے تو یہ ایک گاؤں تھا۔ شہادت کے بعد اہل تشیع کے 8ویں امام کی مناسبت ہی سے یہ عام سی بستی خاص ہوئی اور اس کا نام مشہد یعنی جائے شہادت پڑ گیا۔ آج مشہد تہران کے بعد ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اسی جگہ عباسی خلیفہ ہارون رشید بھی مدفون ہے۔ امام رضا کے مزار کا کل رقبہ 64,45,000 مربع فٹ ہے، جس میں صرف مزار کی عمارت کا رقبہ 2,65,000 مربع فٹ ہے۔ مزار کے اندر میوزیم، لائبریری، قبرستان، عمارت کے وسیع ہال اور کانفرنس روم ہے۔ اس مزار کے انتظامات کے لیے ایک بڑا انتظامی دفتر ہے۔ روضہ امام رضا کے کمپلیکس میں موجود مسجد گور شاد رقبے کے لحاظ سے اور دنیا میں نمازیوں کی ادائیگی کے حوالے سے سب سے بڑی مسجد ہے۔ مزار کے ساتھ ایک یونیورسٹی بھی ہے۔ کروڑوں ڈالر سالانہ جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے، اس سے شاندار قیام و طعام کا انتظام اور متعدد صنعتیں بھی قائم ہیں۔ امام رضا ٹرسٹ کے تحت 100 سے زیادہ کارخانے ہیں اور یہ ایران کا ایک بڑا صنعتی ادارہ ہے۔ امام رضا کے مزار کی ملکیت میں زرعی زمینیں بھی ہیں۔ یہ سب کچھ پلازے اور لاتعداد عمارات اکٹھا ہونے والے چندے سے قائم کی گئی ہیں۔ آمدن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ امام رضا کا مزار جس قدر عالی شان ہے، اسی قدر اس روضہ مبارک کے تحت چلنے والی صنعتیں، اسکول، یونیورسٹی اور لاتعداد اداروں کا انتظام بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد حجاب اس انقلاب کی پوری دنیا میں ایک شناخت بنا۔ مسلم دنیا میں ایرانی انقلاب کے بعد خواتین میں حجاب کا رجحان ہر آئے سال بڑھتا گیا۔ کہتے ہیں کہ انقلاب ایران کے دوران مغربی لباس پہننے والی خواتین نے سرے بازار مغربی لباسوں کے اوپر سیاہ چادریں پہن کر مظاہرے کیے اور یوں نئی مذہبی شناخت اختیار کرنے کا اظہار کیا۔ ایران میں انقلاب کے بعد حجاب کو ریاستی سطح پر نافذ کیا گیا اور اس کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں طے کی گئیں۔ ایرانی روٹی شاید دنیا کی طویل ترین روٹیوں میں سر فہرست ہے۔ صبح صبح مرد اور خواتین اپنے کندھوں پر 1.5-2 گز روٹی لٹکائے یوں چل رہے ہوتے ہیں جیسے کپڑے کا تھان اٹھائے ہوں۔
پہلے وقتوں میں ہمارے ہاں گلیوں میں پارچہ فروش اسی طرح کپڑے کے تھان اٹھائے پارچہ فروشی کرتے تھے۔ ایران میں سب لوگ روٹی بازار سے خریدتے ہیں، گھر میں روٹی پکانے کا تصور شاید دیہات میں بھی کم ہے۔ مشہد مقدس اور حرم امام رضا کے بارے میں پہلی تفصیل ابن بطوطہ کے سفر نامے میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اس دور میں کسی غیر مسلم کو حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور ابن بطوطہ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے بآسانی حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہونے کی اجازت ملی، اور انہوں نے حرم میں موجود ہر چیز کی تصویر کشی کی۔ ان کے سفر نامے کی فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بار ابن بطوطہ نے مشہد کا تذکرہ طوس پہنچنے سے پہلے ایران کے شہر تربت جام میں کیا، جس میں انہوں نے مغلوں کے حملے اور تباہی کا ذکر کیا۔ ایک اور دلچسپ بات جو ان کے سفر نامے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی مشہد کا نام اکیلا نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ مشہد امام رضا علیہ السلام یا مشہد علی بن موسیٰ الرضا کے ساتھ تحریر کیا۔ مثال کے طور پر ابن بطوطہ جب مشہد پہنچے اور قیام کیا تو سب سے پہلے انہوں نے امام کے نسب کو یاد فرمایا اور اس طرح تحریر کیا: طوس سے مشہد امام آیا ہوں، ان کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: علی بن موسیٰ، القاسم بن جعفر، الصادق بن محمد، باقر بن علی، زین العابدین بن حسین شہید بن امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اس کے بعد ابن بطوطہ نے مشہد مقدس کے نقیب سے اپنی ملاقات کا احوال کچھ یوں بیان کیا: اس شہر میں طاہر محمد شاہ سے ملاقات کی۔ طاہر کا اس شہر میں عنوان وہی ہے جسے مصر، شام اور عراق میں نقیب اور سندھ اور ہند ترکستان میں سید اجل کہتے ہیں۔ انہوں نے حرم امام رضا کی زیارت کے بارے میں کچھ یوں تحریر کیا: امام رضا علیہ السلام کے حرم کا بہت بڑا گنبد ہے، امام کی قبر ایک کونے کے اندر ہے جس کے ساتھ ایک مکتب اور مسجد ہے، اور یہ تمام عمارتیں نہایت خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہیں۔ ان کی دیواروں پر کاشی اور ٹائلز لگی ہیں، اور قبر کے اوپر لکڑی کی زریخ ہے۔ اس زریخ کی سطح کو چاندی کی تختیوں سے ڈھکا گیا ہے۔ گنبد کی چھت سے چاندنی کی قندیلیں لٹک رہی ہیں۔ مزار کا دروازہ چاندی سے بنا ہوا ہے، اور اب ریشم کا پردہ جس پر زردوزی کا کام ہوا ہے اس کے سامنے آویزہ ہے۔ مزار کے اندر مختلف قسم کی قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ قبر امام کے سامنے قبر ہارون رشید ہے جس پر بھی ایک صندوق بنا ہوا ہے۔ امام کی قبر پر شمع اور چراغ رکھے جاتے ہیں، اور جب زائرین مزار میں داخل ہوتے ہیں تو ہارون کی قبر کو لات مارتے ہوئے امام رضا کو سلام کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔